بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کل مدارس میں اور مختلف طبقات کی طرف سے یہ سوال آتے رہتا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز سے استفادہ اس کو ترجیح دی جائے یا علماء کرام سے استفادے کو ترجیح دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقبول کون ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ضرور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے سے دین کی کوئی بھی خدمت لے سکتے ہیں۔ ہر ایمان والے کا مقام کعبۃ اللہ سے بھی اونچا ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ الحکمۃ ضالۃ المؤمن اینما وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت تو ایمان والے کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی مل جائے اسے ضرور اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن علماء کرام کا مقام موٹیویشنل اسپیکرز کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو ذکر والوں سے، علم والوں سے تم پوچھو۔ یہاں پر مفسرین نے اہل ذکر سے مراد اہل علم کو ہی لیا ہے، علماء ہی کو لیا ہے۔ امت کی وہ رہبری جو سلف صالحین سے متوارث ہے، امت کی وہ رہبری جو قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، ان چار اہم فنون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہے، کیونکہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر قرآن، حدیث، فقہ، تصوف پر نہ ہو وہ محقق نہیں ہو سکتا ہے، اور غیر محقق کی بات اتنی مستند اور پختہ نہیں ہو سکتی ہے۔ علماء کرام میں وہ علماء جو کسی اللہ والے کی طویل صحبت پائے ہوئے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی وہی ترجمانی کرتے ہیں جو 1400 سال سے جمہور امت کے یہاں مقبول ہے۔ رجال اللہ اور کتاب اللہ ہمارے یہاں ضروری ہے، صرف کتاب اللہ بھی کافی نہیں ہے، رجال اللہ بھی کافی نہیں ہے۔ دل کا دین صاحب دل کی صحبت سے آتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فہم صحابہ، یہی دو چیزیں ہیں جو امت کو گمراہی سے بچاتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی۔ علماء کرام سے امت کبھی بانجھ نہیں رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کا حکم دیا ہے تو ایسے مثالی اور اہل حق علماء کرام کا وجود اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر رکھا ہے، اور امت کو چاہیے کہ ان سے رجوع ہو کر استفادہ کرے۔ فکر اسلامی میں پختگی کے بغیر کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو سننا ہمیں فکری گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ کبھی کوئی انگریزی زبان پر اتنا زور دے گا کہ وہ صحیح عقائد پر بھی اتنا متوجہ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ انگریزی زبان واقعی
دنیا میں خاصے حصے میں سمجھے جانے والی زبان ہے اور ہمارے ملک میں ضرورت پوری کرنے والی زبان ہے، اور ہم اس کو عالمی زبان ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ فرانس کی اپنی زبان، جرمن کی اپنی زبان، ترکی کی اپنی زبان، رشیا کی اپنی زبان، چائنا کی اپنی زبان، جاپان کی اپنی زبان، پرتگال کی، پرتگیزیوں کی اپنی زبان، اتنے وہ غیرت مند ہے کہ وہاں انگریزی کے ٹرانسلیٹر بھی آسانی سے نہیں ملتے ہیں، اور ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے ان کی اپنی زبان کا سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہاں پر ایڈمیشن نہیں لیا جاتا ہے۔ تو انگریزی زبان پھر بھی اپنی جگہ پر ایک خاص درجے کی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس پر اتنا زور دینا کہ میں اس کے بغیر دین کی خدمت کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ کیا میں اردو زبان جاننے والوں کے تقاضے پورے کر چکا؟ کیا میں اردو کتب خانے سے جیسے استفادہ کرنا چاہیے کر چکا؟ زبان سے زیادہ فکر کی اہمیت ہے، زبان سے زیادہ درد دل کی اہمیت ہے۔ اگر درد دل ہوتا ہے تو زبان جاننے والے ترجمان مل جاتے ہیں، زبان جاننے والے ترجمان قدموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر درد دل ہی نہ ہو، صرف زبان سے واقفیت ہو، تو آدمی بے دردی کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ 10 زبانیں جانتا ہو، 4 زبانیں جانتا ہو، دوسروں کی ہدایت کا کیا ذریعہ بنتا؟ اپنی خود ہدایت کے لیے بھی بیچارہ پوری کوشش کر نہیں پاتا ہے۔ موٹیویشنل اسپیکروں سے اتنی زیادہ مرعوبیت اور اپنے اکابر سے بہت زیادہ بیگانگی اور اجنبیت، یہ اس زمانے کی بے اعتدالی ہے اور اس زمانے کی ناسمجھیوں میں سے ہے۔ سیرت کی کتنی کتابوں کو آپ نے پڑھا؟ مجددوں کی فہرست میں جتنے علماء موجود ہیں ان میں سے آپ نے کتنے علماء کی حیات و خدمات کو آپ نے پڑھا؟ بہت دور کے علماء کو چھوڑ دیجئے، قریبی زمانے میں آپ کے ملک سے متعلق جو عظیم انقلابی شخصیات ہیں، شیخ احمد سرہندی کو کیا آپ نے پڑھا ہے؟ شاہ ولی اللہ کی متاثر کن خدمات سے آپ کیا واقف ہیں؟ ان کو بھی چھوڑیے۔ علی میاں ندوی، منظور نعمانی کی عالمی سطح پر قبولیت اور ان کی کثرت تصانیف اور ان کی فکر کی کرامت اور مختلف میدانوں میں رجال سازی کا کام ان اکابر نے جو کیا ہے، کیا ہم ان سے ایسے واقف ہیں جیسے واقف ہونا چاہیے؟ کیا ان اکابر سے ویسی عقیدت ہے جو عقیدت ہمیں ہونی چاہیے؟ ان علماء امت کے انفرادی اعمال، ان علماء امت کے مجاہدات اور قربانیاں، اور ان علماء امت کا فکر اسلامی کو رواج اور سماج، سرکار اور دربار سے بالا تر رکھ کر پوری جرأت اور پوری وضاحت کے ساتھ جو انہوں نے فکر اسلامی کی ترجمانی کی ہے، وہ پڑھنے کے بعد ہی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے۔ ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا معمولی شخصیت تھی؟ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کئی دماغوں کا انسان، سید محمد میاں صاحب دیوبندی اور حفظ الرحمان سیوہاری اس وقت بھی تجارت اور سیاست میں نمونہ بنائے جانے کے قابل ہے۔ کیا ہم اپنے ماضی قریب کی ان شخصیات سے واقف ہیں جنہوں نے 50 سال بخاری پڑھائی ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں پھیلایا اور پھیل رہا ہے،
اور ایسے وفادار جانثار خلفاء اور شاگردوں کی جماعت کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر انہوں نے مدرسے، خانقاہ اور مختلف دینی خدمات کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال ایسے بخاری پڑھاتا ہے، انداز نشست بیٹھنے کے انداز کو نہیں بدلتا، حدیث کا تقدس اتنا ہے کہ درمیان میں کھنکارنے کو بے ادبی سمجھتا ہے۔ آپ ان علماء کی عظمت کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے مانگ رکھا تھا، اے اللہ موت دیجئے جمعہ کے دن جیے، اسماعیل صاحب کیرنوری رحمت اللہ علیہ، تاکہ میرے بچوں کے سبق کا ناغہ نہ ہو۔ کیا آپ ان علماء کی قربانی کو جانتے ہیں جنہوں نے کم تنخواہوں پر 40 سال مدرسوں میں حفاظ کی جماعت کو تیار کیا ہے؟ اصل لیڈرشپ تو اس امام کے پاس ہے جو پوری ناقدری بستی کو 20 سال سے سنبھال رہا ہے، اور اس کا وہاں پر وجود قادیانی کو آنے سے روکتا ہے، عیسائیت کو آنے سے روکتا ہے۔ ہم تو موجودہ زمانے کے بہت سے ان علماء کے بھی الحمدللہ قدرداں ہیں اور اپنی اس دلی محبت کو آخرت کا ذخیرہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے صفا بیت المال کا اتنا بڑا کام سرکاری سرپرستی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجہیز و تکفین کا، قیام مکاتب کا، مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم جیسی عظیم شخصیتیں کہ جن کے ذریعے سے سو مدرسے، سو اسکول، میڈیکل کالجز، مسابقات کا نظام ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نہ مرحوم اکابر کی پوری معرفت حاصل کی ہے، نہ معاصر اکابر کی جیسی صحبت پانی چاہیے ہم نے نہیں پایا ہے، قریب سے نہیں دیکھا ہے۔ صرف سوشل میڈیا پر ڈالی جانے والی کلپس اور بتائے جانے والے جذباتی مناظر سے اتنی بیجا مرعوبیت پیدا ہو چکی ہے۔ عصری لب و لہجہ سیکھنا چاہیے اور وہ زبان ضرور بولنا چاہیے جو عام الناس کے لیے زیادہ قابل فہم ہو، لیکن اپنے اکابر سے بے نیاز ہوتے ہوئے ہمارا اس طرح کا رویہ اپنانا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ان اکابر کی ذاتی زندگیاں، ان کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کا برتاؤ اپنی اولاد کے ساتھ، ان کا سلوک اپنے شاگردوں کے ساتھ، ان کا تعلق اپنے اکابر کے ساتھ جو وارفتگی والا، شفقت والا، نیاز مندی والا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک نایاب چیز ہے۔ اس زمانے میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان کو پورا پڑھا ہے، ان کی اصلاحی خدمات، ان کی سیاسی خدمات، ان کی فقہی خدمات، ان کے قانون اسلام کے نفاذ پر خدمات، اسلامک بینکنگ کی خدمات کے جس نے یہودیوں کے ہوش اڑا کر رکھے ہیں، تدریس کی خدمات، اکابر کے علوم کو نقل کرنے کی خدمات، ہزاروں شاگردوں کو مختلف ملکوں میں جو جمایا گیا ہے ان کی طرف سے۔ ہمارے اکابر کے یہاں اخفاء کا معاملہ ہوتا ہے، اظہار اور اشتہار نہیں ہوتا ہے۔ کتنی زندگیاں بدلی ہیں، کیا ان کے رونے کے ویڈیوز آپ کو بتائے جائیں؟ کیا انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو فیصلے کیے ہیں اس کی کارگزاری کے ویڈیوز سامنے آئیں گے تب بھی ہم کہیں گے کہ اس شخصیت نے فلانا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ تنگ نظری کی بات ہے، یہ زمانے کا بیجا تأثر قبول کرنے کی بات ہے۔ اپنے مشاہیر کو پڑھیے، کام کے معیار کو طے کیجیے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی اللہ والے سے وابستہ نہ ہو فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کسی زندے پر اندیشہ لگا ہوا ہے، ایمان پر خاتمے تک
کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے. لیکن جو اکابر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اہل حق سے، مستند اکابر سے، ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. بات وہی صحیح ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک درس میں فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تقابل ادیان پر واقعی ذہانت اور وسیع اور برجستہ مطالعہ رکھتے ہیں، ہمیں اعتراف ہے. لیکن ایک فن میں مہارت کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو مفسر بھی سمجھا جائے، محدث بھی سمجھا جائے، فقیہ بھی سمجھا جائے، مربی اور مزکی بھی سمجھا جائے. ایسا نہیں ہے. احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے رد عیسائیت اور عیسائیت کے تعاقب پر اللہ تعالیٰ نے بڑا کام ان سے لیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے علماء جو مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں ان علماء سے امت کو مستغنی کر دیا جائے یا امت اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگے، تو یہ سوائے فکری ضلالت کے اور کچھ نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے، اپنے اکابر کو پڑھیے، اپنے اکابر کی کتابوں سے وابستہ ہوئیے، اور دین کا جامع تصور اور خدمات دین کا وسیع میدان اور اس سلسلے میں ان کے تجربات کو ضرور جانیے. جانتے ہوئے کوئی اور موٹیویشنل اسپیکر کے کوئی اقوال حکمت، کوئی اور موٹیویشنل اسپیکر سے کسی زبان کے سیکھنے میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ضرور اٹھائیے. فکر اسلامی درد دل کو پیدا کرتے ہوئے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه.